السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، نماز نبوی کورس میں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، وہ طریقہ جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ طریقہ جس پر صحابہ کا، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اعظام کا عمل رہا ہے، وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے نقل کیا اور لوگوں تک پہنچایا۔ گزشتہ نشست میں ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقہ میں نیت، قیام اور نماز کے شروعات کے بعد دعائے ثنا یا دعائے استفتاح کے تعلق سے کچھ باتیں سنا تھا۔ ہم لوگوں نے اس کو سنا اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کو ثابت کیا گیا۔ اب جب دعائے استفتاح یا دعائے ثنا مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں۔ دیکھیے، کچھ فروعی باتیں رہ جا رہی ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا کبھی کبھار موقع پڑتا ہے، کبھی کبھار جن مسائل کی ضرورت پڑتی ہے، انشاءاللہ ان متفرق مسائل کو آخری ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا، آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ ابھی ہم نماز کو ترتیب سے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دعائے استفتاح کے بعد، دعائے ثنا کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کو شروع کرے گا۔ دیکھیے، اعوذ باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا، اور بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع کرنا۔ تو قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا یہ ضروری ہے، لیکن چونکہ دعائے استفتاح یا دعائے ثنا یہ قرآن نہیں تھی بلکہ یہ دعا ہے، اس لیے اس سے پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب آپ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہو، جو کہ قرآن کی ایک مستقل سورت ہے، اور آپ کو جب سورہ فاتحہ پڑھنا ہو تو اس سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ قرآن کی پہلی سورت ہے، ہم سب کو الحمدللہ یاد ہے وہ سورت۔ اس کی 7 آیات ہیں، جس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو تمام مخلوقات کا رب ہے، بےحد رحم کرنے والا ہے، بےحد مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو غضبناک ہوا ہے، یا جو گمراہ ہیں، جو گمراہی کے راستے پر ہیں۔ تو دیکھیے، یہ سورہ فاتحہ ہے جو ہر نماز میں پڑھنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروعات سے پہلے جو اعوذ باللہ یا بسم اللہ ہوگا وہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ وہ جہری نمازوں میں زور سے پڑھا جائے گا یا دھیرے سے پڑھا جائے گا؟ میں چند روایات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی قراءت الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی قراءت کی شروعات کس سے کرتے تھے؟ قراءت کی شروعات کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی بسم اللہ اور اعوذ باللہ کو یہ لوگ سرن پڑھتے تھے، دھیرے سے پڑھتے تھے، اور یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 743۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث ہے جس میں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے،
بلکہ ایک تیسری روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرًا بسم اللہ پڑھتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ ساری روایات صحیح ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت رکھنے والے جو لوگ حدیث کو جانتے ہیں وہ لوگ اس بات پر متفق ہیں، ان کا اتفاق ہے اس بات پر، اس میں ان کے درمیان کوئی اس مسئلے کو لے کر اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے بسم اللہ زور سے پڑھنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے۔ تو امام کے لیے، جو آدمی امامت کر رہا ہو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کو سرًا پڑھے، دھیرے سے پڑھے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ کہ اگر نماز میں جمائی وغیرہ آنے لگے تو حتی المقدور آدمی اس کو دبانے کی کوشش کرے، منہ پر ہاتھ رکھے تاکہ وہ دب جائے۔ یہ نماز کے آداب کا ایک طریقہ ہے ضمناً جو ذکر کیا گیا۔ تو سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن وہ سرًا پڑھنا ہے، یہی بات زیادہ راجح ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نماز اور سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ کوئی بھی نماز ہو، چاہے سرًا ہو، جہراً ہو، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، فرض ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ بلکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا آپ یہ کہیے کہ رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یہ حدیث نمبر 394 ہے، صحیح بخاری کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے، جس آدمی نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی بھی نماز ہو، کسی بھی فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ بعض روایات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بسا اوقات صحابہ اکرام زور زور سے قرات کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر قرات کرنا دشوار ہوا تو آپ نے لوگوں کو منع کر دیا۔ تو یہ عرض ہے کہ اس روایت میں اس بات کی صراحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سورہ فاتحہ کے علاوہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری صورتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو امام سورہ فاتحہ اور دوسری صورت پڑھے گا، لیکن جو مقتدی ہوگا، جو پیچھے پڑھ رہا ہے، وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور اس حدیث میں یہی ہے، حدیث میں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو داؤد کی یہ صحیح روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں اللہ کے رسول کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا، تو جب نماز سے آپ فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ شاید تم لوگ امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو۔ ہم نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا سوائے سورہ فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور سے اس بات کا حکم دیا کہ تم لوگ جب امام کے پیچھے نماز پڑھو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جہری نماز ہو تب بھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے، پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا، یعنی صحابہ پیچھے پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے اسی حدیث میں آگے کہا کہ جب میں قرآن پڑھا کروں یعنی جہری نمازوں میں تو تم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو، سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھو۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں، بہت ساری روایتیں، اس کے علاوہ ایک روایت ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان سے مخاطب ہوئے اور پوچھا کہ تم اپنی نماز میں امام کے قرات کے دوران کچھ پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم صرف سورہ فاتحہ پڑھا کرو سرًا، دھیرے دھیرے امام کے پیچھے۔ تو امام کے پیچھے بھی جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، چاہے وہ امام جب ایک ایک آیت پڑھ کے وقفہ کرے تب پڑھے وہ، یا امام سورہ فاتحہ پڑھ کے جب فارغ ہو جائے تب وہ پڑھے، جیسے اس کو میسر ہو، جیسے اس کو موقع ملے، جیسے ممکن ہو ویسے وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، لیکن وہ پڑھے گا، اس لیے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہے جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے، ایک مسئلہ یہاں پہ ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا ہے اور امام رکوع میں ہے، وہ جیسے ہی داخل ہوا مسجد میں اور امام رکوع میں چلا گیا
تو وہاں پہ وہ رکوع میں جب امام چلا گیا تو وہ اس رکعت کو شمار نہیں کرے گا، وہ اس رکعت کو شمار نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت اس رکعت میں نہیں کی ہے، بلکہ وہ اگلی رکعت سے شمار کرے گا، اور وہ ایک رکعت جو چھوٹ گئی ہے اس کو پوری کرے گا، اور اسے اپنی نماز میں مکمل کرنے کے لیے اس ایک رکعت کو وہ ادا کرے گا۔ تو مدرک رکوع کو راجح بات یہی ہے کہ مدرک رکعت نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت اپنی نماز میں اور اپنے اس رکعت میں نہیں کیا ہے۔ تو ان ساری احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ مقتدی کو امام کے پیچھے یا آدمی منفرد نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو کسی بھی حال میں سورہ فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہے، ضرور اسے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحیح روایت میں، صحیح حدیث کے اندر اسے صلاۃ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان، اللہ تعالیٰ کی نے صحیح حدیث قدسی کے اندر یہ روایت ہے، یعنی حدیث قدسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے کہ میں نے اس نماز کو، اس سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہاں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے، تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ بہت ساری روایات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب اور ضروری ہے، یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ، اس کے بعد کا جب مسئلہ آتا ہے کہ آمین، سورہ فاتحہ جب آدمی مکمل کر لے گا تو آمین کہے گا۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آمین آہستہ سے کہیں، جب ظہر عصر یعنی جب سری نماز ہے، جب آپ آہستہ قرات کر رہے ہیں تو آمین بھی آہستہ سے کہیں گے، لیکن جب آپ جہری نماز پڑھ رہے ہیں، جہری نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے اکیلے ہیں یا امام کے پیچھے ہیں، اگر امام کے پیچھے بھی ہوں تو جس وقت امام ولضالین کہے تو آپ اونچی آواز سے آمین کہیں، یعنی امام آمین شروع کرے تو آپ بھی اس کے ساتھ آمین کہیں، یعنی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ امام جیسے ہی آمین شروع کرے آپ بھی اس کے ساتھ امام کے ساتھ آمین کو شروع کریں۔ آمین زور سے کہنا یہ سنت ہے، آمین زور سے کہنا یہ متعدد روایات سے یہ ثابت ہے۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہوئے سنا، پھر آپ نے بلند آواز سے آمین کہا۔ یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 248۔ تو جب امام ولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے اور آمین شروع کرے تو مقتدی کو بھی اس کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی روایت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے تو آپ آمین کہتے، اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے گرد کے لوگ سب سن لیتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تیسری روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس شخص کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے غور کیا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بشارت دی کہ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گی اس کی ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گی، اس کی ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ اس لیے اس سنت کو قطعاً نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ آدمی آمین کو زور سے نہ پڑھے، بلکہ ابن خزیمہ کی روایت میں اس حدیث کی تشریح مزید ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے، اور امام آمین کہہ رہا ہے یہ اسی وقت پتہ چلے گا جب امام زور سے آمین کہے گا۔ دھیرے سے آمین کہے گا تو امام کا آمین کہنے نہ کہنے سے مقتدی کو کوئی پتہ نہیں چلنے والا ہے کہ مقتدی کو کیسے اس بات کا علم ہوگا کہ امام آمین کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس روایت سے اشارتاً بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ جب امام آمین کہے گا تو زور سے آمین کہے گا اور مقتدی بھی اس کے بعد آمین کہے گا۔ متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، صحابہ اور تابعی سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ لوگ آمین زور سے کہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تابعی ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضرت ابو ہریرہ نے نماز پڑھائی۔ پھر وہ کہتے ہیں، نعیم جن کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے آمین کہی اور جو لوگ آپ کے اقتدا میں نماز پڑھ رہے تھے سارے لوگوں نے آمین کہا، یعنی ابو ہریرہ نے بھی جس کو نماز پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ نے خود بھی آمین کہی اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے آمین کہا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر کے علاوہ تابعی میں اکرمہ رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عبداللہ بن زبیر کو
کہ جب انہوں نے ولضالین کہا تو لوگوں کے آمین کہنے کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ یعنی انہوں نے صحابہ اور تابعین کے زمانے کی بات بتائی کہ جب وہ لوگ آمین ولضالین پڑھتے اور اس کے بعد آمین جب پڑھتے تو اتنا زور سے آمین کہتے کہ آمین کی وجہ سے مسجد گونج اٹھتی تھی۔ تو یہ بہت ساری روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوا کہ آمین کو زور سے کہنا چاہیے، بلکہ ایک صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا، جو کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 288۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قدر یہودی جس قدر آمین اور سلام سے چڑھتے اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے ہیں، تو تم کثرت سے آمین کہا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہودیوں کو تمہارا زور سے آمین کہنا یہ بہت برا لگتا ہے، لیکن اسی لیے تم ان کو جلانے کے لیے اور زور سے آمین کہا کرو۔ تو دیکھیے اس روایت سے بھی یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا یہ باعث برکت ہے، اور متعدد صحیح روایات سے یہ ثابت ہے، اس لیے قطعاً اس سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو اصل ہے، بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے جو اصل ہے، جن چیزوں سے ہمیں مسائل کو لینا ہے، وہ قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت میں صریح روایت سے جو بات ثابت ہے اس کو اخذ کرنا، یہی ہمارے دین و ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لی تو اس کے بعد آپ کو کیا ہے پڑھنا ہے؟ آپ کو قرآن مجید میں سے جو بھی یاد ہو آپ کو کچھ پڑھنا ہے، اور کس طرح پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ دیکھیے قرآن کے تلاوت کا ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو ٹھہر کر ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءتہ آیتاً آیتاً، کہ قرآن مجید کی ہر آیت پر اللہ کے رسول توقف فرماتے تھے، ٹھہرتے تھے، سکون اور اطمینان سے پڑھتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت کا ادب یہ ہے کہ آدمی اطمینان سے پڑھے، سکون سے پڑھے، نہ یہ کہ اتنا تیز پڑھے کہ کوئی پیچھے والا سمجھ ہی نہ سکے، بلکہ قرآن کا اچھا قاری اچھی طرح تلاوت اخلاص اور خلوص و للہیت کے ساتھ کرتا ہے۔ تو یہ بہت ہی بہتر اور مستحسن بات ہے کہ ایک آدمی قرآن کو اچھی آواز سے پڑھتا ہے، اچھی تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے، یہ بہت ہی مستحسن اور بہتر بات ہے۔ لیکن آدمی کو ہمیشہ اپنے نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہنا چاہیے کہ وہ جو قرآن کو پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے۔ تو قرآن میں جو بھی یاد ہو آپ کو آپ پڑھیں، لیکن آرام سے پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ دیکھیے پڑھنے کو تو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید آدمی جتنا چاہے جہاں سے چاہے وہاں سے پڑھ سکتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی نمازیں ہیں جن میں بعض صورتوں کا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز جب آپ پڑھاتے تھے تو آپ عام طور سے سورہ اعلیٰ و غاشیہ پڑھتے تھے، یا سورہ جمعہ یا سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ اسی طرح فجر میں جمعہ کے دن فجر کی نماز جب آپ پڑھاتے تھے تو الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح فجر کی سنت میں آپ جو پڑھتے تھے وہ عام طور سے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اس طرح جو روایات ہیں وہ یہ بھی بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کس طرح ہوتی تھی، آپ پڑھا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ کچھ بھی پڑھ لیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ سنت اور یہ ادب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے ہم اسے بھی پڑھیں، اسے بھی ہم جانیں، اور اللہ کے رسول کی نماز کیسی ہوتی تھی، کتنی مدت میں نماز ادا کیا جاتا تھا، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ نہ تو نماز بہت ہلکی ہو، نہ اتنی لمبی ہو کہ آدمی پڑھتے پڑھتے اکتا جائے۔ جیسا کہ میں ظہر اور عصر کی نماز کے بارے میں بتاؤں آپ لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہر و عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے، اور آخر کی دونوں رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار آپ کوئی سورت بھی پڑھ لیتے تھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مجموعے سے یہ ثابت ہوا، جیسے کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشی پڑھتے تھے، بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، اور اسی طرح عصر کی نماز میں بھی اسی سے ملتی جلتی صورتیں پڑھتے تھے، فجر میں لمبی صورتیں پڑھتے تھے جیسا کہ گزر گیا۔ اسی طرح ان ساری روایات سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان میں آخری دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی قرات آدمی کوئی سورت پڑھ لے تو یہ مسنون ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
اگر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی آدمی پڑھ لے 4 رکعت والی نمازوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ مسنون اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اور آپ اگر صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے ہیں آخری کی دونوں رکعتوں میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا عمل دونوں طرح سے ثابت ہے۔ کبھی نماز کا طریقہ آپ کے یہ تھا کہ کبھی آپ کی قرات طویل ہوتی تھی، لمبی ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ظہر کی جماعت کی اقامت ہوئی، حدیث کا لفظ ہے کہ ظہر کے جماعت کی اقامت ہوئی تو ایک شخص اپنے گھر سے بقیع قبرستان جاتا ہے قضاء حاجت کے لیے، پھر واپس آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی رکعت میں پاتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ظہر کی نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ میں نکلا، جب آپ اقامت ہو گئی اس کے بعد میں نکلا، اور اس کی اقامت کے بعد نکلنے کے باوجود میں لوٹتا ہوں واپس اپنے گھر سے قضاء حاجت کر کے، اور پہلی رکعت میں آپ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی نماز کس قدر طویل اور کس قدر سکون اور اطمینان سے ہوتی تھی، یہ ہمیں اس کا اندازہ لگائیے، اور ہمیں اپنے نمازوں کو بھی نبی کی سنت اور نبی کے طریقے پر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک بات اور کہ عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے بہت زیادہ لمبی قرات نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اعلیٰ، سورہ شمس، اس طرح کی صورتوں کو عشاء کی نماز میں ادا کیا جائے، بہت زیادہ لمبی نماز نہیں ادا کرنا چاہیے، اور لوگوں کے احوال کی رعایت کرنا چاہیے۔ اگر لوگ ایسی جگہ پہ جہاں لوگ مزدوری کرنے والے رات میں تھکے ہوئے واپس آتے ہیں تو ان کے حالات کی رعایت کرنا یہ بھی ایک امام کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ نماز میں رفع الیدین کرنے کا، کہ نماز میں جب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کوئی سورت پڑھ لی، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو رفع الیدین کرنا ہے، اسی طرح جس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا تھا۔ اور وہاں پہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ رفع الیدین کرنے کے لیے آپ کو یا تو کاندھوں تک اپنے ہاتھ کو اٹھانا ہے یا کان کے لو تک۔ کان کو چھونا یہ بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ کان کے لو تک یا کاندھوں تک اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ رفع الیدین ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات پر رفع الیدین کرتے تھے وہ ایک تو یہ تھی کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع الیدین کرتے تھے، دوسرا رکوع سے قبل، رکوع میں جاتے وقت آپ رفع الیدین کرتے تھے، تیسرا رکوع کے بعد جب رکوع سے اٹھتے تھے پھر آپ ویسے ہی رفع الیدین کرتے تھے جیسے آپ رکوع میں جاتے وقت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا رفع الیدین کی جگہ ہے وہ 4 رکعت والی نمازوں میں 2 رکعت کے بعد جب آدمی تشہد سے اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، تو اس وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ حدیث ملاحظہ کیجیے، حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے جلیل القدر صحابی عبداللہ بن زبیر کے پیچھے میں نے نماز پڑھا، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع، کہ جب میں نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب آپ نماز شروع کرتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ ان سارے مقامات پر آپ رفع الیدین کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ 2 رکعت کے بعد تیسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نماز کا طریقہ بتانے کا ارادہ کیا تو قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو گئے، اور دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا، اور اسی طرح ہاتھوں کو بلند کیا اور رکوع سے سر اٹھا کر پھر رفع الیدین کیا۔ تو ابو بکر، عمر، علی اور متعدد صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ ان 4 جگہوں پر صحابہ اکرام بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جس کے راوی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں حضرت وائل بن حجر کہ صحیح مسلم کی روایت حضرت وائل بن حجر کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، پھر ہاتھ کپڑے میں ڈھانک لیتے، پھر دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے، جب رکوع کرنے لگتے تو کپڑوں سے ہاتھ باہر نکالتے، اللہ اکبر کہتے اور رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور رفع الیدین کرتے۔ اور یہ بھی آپ واضح رکھیں اپنے پاس، اپنے سامنے اس بات کو بالکل واضح اور کلیئر رکھیں کہ حضرت وائل بن حجر جو ہیں وہ 9 ہجری اور 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔
لہٰذا ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری تک رفع الیدین کرتے تھے، 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی، لہذا آخری عمر تک آپ رفع الیدین کرتے رہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ رفع الیدین کی احادیث منسوخ ہو گئی ہے، یہ بہت ہی کمزور موقف ہے۔ یہ کہنا کہ رفع الیدین کی حدیث منسوخ ہو گئی یہ بہت ہی کمزور بات ہے، بلکہ رفع الیدین کی روایات بے شمار صحابہ سے مروی ہے، اور بے شمار صحابہ کا اس پر عمل رہا ہے کہ وہ لوگ رفع الیدین کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر وہ ہمیشہ عمل پیرا تھے۔ اس لیے بعض شبہات کی بنیاد پر رفع الیدین کو ترک کر دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اور جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ محدثین کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے۔ جیسے میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں کہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی نماز کا طریقہ نہ بتلاؤں؟ تو اسی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب نماز پڑھاتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ پہلی مرتبہ کے بعد پھر نہیں اٹھاتے ہیں، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد اس روایت میں یہ کہ پھر وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ روایت کس کی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو ابو داؤد کی روایت ہے، لیکن ابو داؤد کی یہ روایت محدثین کے یہاں ضعیف ہے۔ محدثین کے یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی یہ روایت یہ ضعیف ہے، اور جس کے بارے میں ایک محدثین کہتے ہیں کہ لیس ہوا بصحیح علی ھذا اللفظ، اس لفظ کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں امام ترمذی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لم یثبت حدیث ابن مسعود، ابن مسعود کی یہ حدیث ثابت نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ایک ایسی روایت کے مقابلے میں بے شمار روایات کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، اور نہ تو نبی کی احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اسے اتنی ساری روایات کو ہم چھوڑ دیں۔ میں چند شبہات کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ رفع الیدین جو لوگ نہیں کرتے ہیں وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ جب رفع الیدین کیا کرتے تھے اس وقت لوگ بتوں کو چھپائے رکھتے تھے۔ تو بڑی عزت اور بڑے تواضع کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بت کہاں تھے؟ مکہ میں بت تھے، اور جماعت کہاں فرض ہوئی؟ جماعت مدینہ میں فرض ہوئی، مدینہ میں جماعت فرض ہوئی، مدینہ میں کوئی بت نہیں تھا۔ اور پھر منافقین مدینہ میں تھے، کن بتوں کو بغلوں میں دبائے مسجدوں میں چلے آتے تھے؟ جب مدینہ میں بت نہیں تھے تو کن بتوں کو دبائے مسجد میں آتے تھے، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کے بقول اور ان لوگوں کے بقول جو لوگ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں کن بتوں کو چھپانے کے لیے چھپائے ہوتے تھے، اور جس کے اظہار کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ رفع الیدین کیا جائے۔ یہ باطل شبہ ہے، اور یہ جہلا کا قول ہے، یہ کسی بھی عالم جن کے علم کا اعتبار ہے ان کا یہ قول نہیں ہے کہ اس لیے رفع الیدین کیا جاتا تھا، بلکہ اگر یہی بات مان لیا جائے کہ رفع الیدین بتوں کو گرانے کے لیے کیا جاتا تھا تو کیا پہلی مرتبہ جب تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا جاتا تھا تو کیا اس سے رفع الیدین کی وجہ سے بت نہیں گرتے تھے؟ تو دیکھیے بھائیوں اور بہنوں ناظرین، یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اگر ہم تعصب سے بالاتر ہو کر سوچیں، تعصب کو چھوڑ کر سوچیں تو یہ سنت ہے جس کو ادا کرنا چاہیے، جس کو نبھانا چاہیے۔ سری روایات ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ میں اس ایپیسوڈ کو، اس نشست کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نماز کے باقی حصوں کو اگلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں صحیح کہنے، حدیث کے مطابق کہنے، حدیث کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔